ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ چین نے پاکستان میں اپنے سفارت خانے کا قونصلر سیکشن ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ چین کا 1 مہینے سے پاکستان میں کچھ سفیر نہیں آ رہا، قونصل خانہ بند ہو چکا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب مزید کوئی شپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دی جائے گی جب تک کہ پیمنٹ نہیں ملے گی۔ وہ پتہ کیا کہتے تھے یار یہ عجیب و غریب ملک ہے، ان کو خیرات کا پیسہ ملتا ہے تو اس پہ کمیشن کھاتے ہیں، خیرات کے پیسے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ جب سے سی پیک کو ہم نے ہاتھ تھاما ہے اس کا، سی پیک نے ہمارا سانس گھوٹ دیا؟ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہر موسم میں کھڑا رہا ہمارے ساتھ، معیشت کا یہ طوفان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر چین ہمارا ساتھ دیتا۔ لیکن یہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، اور پکچر باقی یہ ہے کہ یا چائنا کے کو بہت ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پاکستان کو اس وقت ڈیفالٹ کرا دے اور اپنے $8 بلین یا $10 بلین ضرور ریسیو کر لے پاکستان سے، جن کے لیے پاکستان جو ہے وہ اس وقت بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب تو چین اپنا جو سفیر 1 مہینہ پہلے ان کا نونگ جو گیا ہوا ہے سفیر، اس کے بعد نہیں آیا۔ اب دوست بدل سکتے ہیں، رشتہ دار بدل سکتے ہیں، ہمسایہ نہیں بدل سکتے، خاص طور پر چین جیسا ہمسایہ۔ چائنا ہمارا دوست نہیں ہے، چائنا ایک بزنس کر رہا تھا اور ہم اس کو دوستی سمجھ رہے تھے، اور سمجھ کیا رہے تھے، اپنے لوگوں کو ہم چورن کھلا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے وہ ایک قسط معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں رول اوور، انہوں نے پچھلے مہینے بھی پورے پیسے ہم سے وصول کیے ہیں کہ ہم مرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا خون کا قطرہ ہمیں دے کے جاؤ۔ تو یقیناً ایک ایسا ملک جو اس طرح کا اسٹریٹجک پارٹنر ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو ہم کیسے دوست کہہ سکتے ہیں۔ نریندر مودی جی کو سلوٹ ہے بھائی، کیا کنگلا بنا دیا بھائی پاکستان کو، بھائی بھکاری بول بول کے سچ میں ہی بھکاری بن گیا بھائی۔ نمسکار دوستو، اب چائنا کا دشمن انڈیا ہے، پاکستان کا دشمن انڈیا ہے، تو ان دونوں ایک کامن دشمن کے کارن دونوں خود ایسا سمجھتے تھے، خاص کر کے پاکستان۔ چائنا ایسا بالکل نہیں سمجھتا، چائنا ٹوٹلی یہاں پر پروفیشنلزم یوز کر رہا ہے، یا پھر کہے کہ وہ اپنا فائدہ ہی دیکھ رہا ہے۔ لیکن پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ چائنا بہت اسٹرانگ کنٹری ہے اور ہمیں بینیفٹ ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے کئی سارے ٹرمز دیے۔ جیسے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی جب پہلے، بہت سمے پہلے، تب انہوں نے ایک چیز یہاں پر انہوں نے مطلب ایک بولی تھی کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن ایسے ہے جیسے صحت سے میٹھے، ہمالیہ سے اونچے اور سمندر سے گہرے، دریا سے گہرے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سارا کا سارا جو چیز ہے نا وہ ایک طرفہ ہے، مطلب ایک طرفہ مطلب پاکستان کی سائڈ سے ہی ہے، چائنا کی سائڈ سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر مان لیجئے کسی چیز میں چائنا نے انویسٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا پیسہ سود سمیت واپس لے گا۔ اگر اس ٹائپ کی دوستی میں اگر چائنا بھی یہاں پر ٹرسٹ کر رہا ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اب جیسے مان لیجیے سی پیک آلموسٹ بند ہونے والا ہے، مطلب کچھ 2-4 تالے لگانے باقی ہوں گے، وہ بھی ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ یہاں پر اور بھی بات ہو رہی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھلے کسی بلبلے میں جی رہا ہو، چائنا ٹوٹلی پروفیشنلزم پر یہاں پر کام کر رہا ہے، اس کا بینیفٹ دیکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ چین نے پاکستان میں اپنے سفارت خانے کا قونصلر سیکشن ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ تو اوریا صاحب، کہیں یہ معاملہ دورے سے جڑا ہوا تو نہیں ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو چین کو کوئی مسئلہ ہوتا تو صاف بولتا، ٹیکنیکل ایشوز نہ کہتا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ ٹیکنیکل ایشوز پہ کہا جاتا ہے، اور نارملی یہ سفارتی زبان ہے، رالی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جب جوائنٹ کمیونیکے چین کے دورے پہ جاری ہوا تھا تو پہلی دفعہ چین نے اس میں لکھا تھا کہ پاکستان ہمارے ورکرز کی سیکورٹی کی ذمہ داری لے، ورنہ چین کو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پہلی دفعہ جب اس کے لوگ جو تھے وہاں اغوا ہوئے تھے، چاغی میں تھا میں اس زمانے میں، اور وہ چائنیز امبیسڈر وہاں آتا جاتا رہتا تھا، تو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان سے ہماری دوستی اتنی اچھی ہے کہ ہم ہزاروں ورکرز کو باہر کرنے کو تیار۔ ان کے انجینئرز اغوا ہو گئے تھے، ہم وہاں جا کے لے کے آئے تھے، وہاں سے افغانستان سے لے کے آئے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے لوگ گوادر میں بیچارے ان کے شہید ہوتے، چینیوں کے بہت ہوتے رہے، بار بات اپنی طور پہ وہ بھی شہید ہیں اپنے حساب سے، تو وہ بھی کہتے کہ نہیں، پاکستان کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کے ساتھ، سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں ہی انہوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیا، اور اس بوریا بستر لپیٹنے کے بعد ہوا یہ کہ سی پیک جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے
وہ پاکستان کے اندر جس سے کہتے ہیں ختم ہی ایک قسم کا ہونا شروع ہو گیا. چائنا کا جو ہے ریگارڈنگ چائنا کا سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور کیا ہو سکتا ہے سیکیورٹی کنسرنز کے علاوہ؟ تو کیوں ہے، کیوں ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. اور فرینکلی میرے خیال میں افسوس یہ مجھے ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ سیکیورٹی کنسرنز پہ بات چیت ہوئی ہوگی تو کسی چیز پہ ڈس ایگریمنٹ ہوا ہوگا کہ وہ ملک اپنا ویزا فیسلٹیز بند کر رہا ہے اور ایک بڑا اسٹرکٹ وارننگ اپنے سٹیزنز کو جو پاکستان میں ہیں ان کو ایشو کیا ہے. یہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا خواہ خاص طور جب آپ دیکھیں کیا ہماری دوستی ہے ان سے. اور تیسری بات ہے سی پیک بیلٹ روڈ انیشیٹو، یہ وہ اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا زیادہ نہیں سن رہے ہیں. مگر امریکن ڈیلیگیشن کا آنا دیکھیے اس کی ٹائمنگ کیسی زبردست ہے. $16 بلین آپ کو چاہیے جون تک. اب بتائیں $16 بلین آپ کو جون تک کیسے ملیں گے؟ ایک ہی ملک ہے جو IMF کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آرام ہاتھ ہلکا رکھو. ایک ہی ملک ہے، ایک ہی ملک ہے جس کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں، اگر وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ بہت سارے وجہ ہیں جو ان کو آ رہے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کو اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے اچھی بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بات چیت پازیٹیو ہو. دیکھیں مہنگائی کا نیا طوفان 170 ارب کا منی بجٹ آپ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. بجلی، گیس، پیٹرول اس کی قیمتوں کا ایک طوفان مچے گا. دوسری طرف خارجہ پالیسی میں چین اپنا صدر سیکشن اپنی ایمبیسی کا ویزا سیکشن بند کر رہا ہے اور انہوں نے دوستی کی لاج رکھتے ہوئے کھل کے کہہ نہیں رہے معاملہ کیا، وہ کہہ نہیں ٹیکنیکل ایشو ہے. اتنا بڑا چین اتنا ایڈوانس ٹیکنیکل ایشو حل نہ کر سکے، ویزا ہائی کمیشن کو بند کر دے، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور چین کو پتہ ہے یہ جو حوالدار ہیں یہ مصروف ہے سیاسی انجینئرنگ کرنے میں، عمران خان کو روکنے میں. 90 دن میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے عمران خان کو، ہر صورت میں روکنا. چین کو سب پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ان کے معاملہ ان کا کیا ہے. یہ بلوچ علیحدگی پسند کالعدم تحریک طالبان جو چین کے باشندوں کو کھلے سر عام دھمکیاں دے رہے ہیں، انہیں روکنا ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. شہباز شریف کی ابھی سی پیک شی جی پنگ سے ملاقات ہوئی تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہمارے شہریوں کی حفاظت کرو، باقی ہم تمہارے لیے مفت کام کر رہے ہیں. لیکن سی پیک میں تمام منصوبوں پر کوئی کام نہیں، سب کام رک چکا ہے اور چین کے لوگ یہاں آنے سے ڈر رہے ہیں. چین نے ان سے کہا ہمیں آپ اسلام آباد سے لے کر گوادر تک چیک پوسٹ بنانے دو، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. لیکن انہیں امریکہ نے کہا نہیں یہ تو چین آپ کے ملک میں اڈے بنا رہا ہے، امریکہ کو دے دینی ہے ساتھ چین کو نہیں دینی، مطلب جگہ. یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہر موسم میں کھڑا رہا ہمارے ساتھ. معیشت کا یہ طوفان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر چین ہمارا ساتھ دیتا. اور وہ کیوں ساتھ دے، انہوں نے اس کے کیا اس کے ساتھ. یہ مسئلہ حوالداروں کو سمجھ نہیں آ رہی، خارجہ پالیسی تباہ، داخلہ تباہ. اب تو چین اپنا جو سفیر 1 مہینہ پہلے ان کا نونگ جو گیا ہوا ہے سفیر، اس کے بعد نہیں آیا. اب دوست بدل سکتے ہیں، رشتہ دار بدل سکتے ہیں، ہمسایہ نہیں بدل سکتے، خاص طور پر چین جیسا ہمسایہ. اور یہی رجیم چینج کی سب سے بڑی ان کی دعوت تھا کہ انہوں نے چین اور پاکستان کو آپس میں سے ہٹانا ہے. میں بار بار یہ کہتا آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، چین کو پاکستان سے دور کرنا، اور اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح عوام کو فوج سے دور کر دیا انہوں نے، یہ ان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. اب امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر چین حقیقی معنوں میں ناراض ہے، لیکن مجال اسٹیبلشمنٹ کے کانوں پر جوں بھی رہیں گے. ان لوگوں کو ہم سمجھتے تھے بڑی پرواہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں، نہ پاکستان کی، نہ خارجہ پالیسی کی، نہ دفاع کی، نہ کسی چیز کی. انہیں صرف عمران خان کو روکنا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کے سارے جرائم عمران خان عوام کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں.